رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے تاکہ رمضان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ احادیث میں ایسے خطبوں کا تذکرہ آتا ہے جو خاص اس مقصد کے لیے آپ نے رمضان کی آمد سے پہلے دیا ہے۔ خاص طور پر وہ خطبہ تو بہت ہی طویل اور مشہور ہے جو شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے دیا ہے اور جس کے راوی حضرت سلیمان پارسی ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں پر جلد ہی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے مختلف پہلو پیش فرمائے۔ اس میں روزے کے فیض و برکت کا ذکر فرمایا اور اس طرح ذہنوں کو تیار کیا کہ اس سنہری موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انسان پورے ذوق و شوق اور یکسوئی کے ساتھ کمر بستہ ہو جائیں۔ رمضان سے پوری طرح مستفیض ہونے اور اس کے خیر و برکت کا واقعہ مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ذہن اور فکر اور قلب اور روح کو پوری طرح تیار کرے۔ ذاتی احتساب۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب چھونے سے پہلے انسان اپنے معاملے خدا سے بھی صاف کرے اور خدا کے بندوں سے بھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ وہ خدا کے حقوق ادا کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کرتا رہا ہے، کن کن نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے اور اس کی زندگی کے بہترین اوقات کن حرفات میں گزرے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرے اور خدا سے پختہ عہد کرے کہ پروردگار جو کچھ ہو چکا، اب یہ تیرا بندہ تیرا وفادار رہے گا اور اس نافرمانیوں سے دامن پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو رمضان کے ایام میں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس رمضان میں حساب لگا کر ادا کرنے کا ارادہ کر لے۔ قدرے تکلیف اٹھا کر جتنی ادا کر سکتا ہو ادا کرے۔ جو رہ جائے خدا سے عہد کرے کہ رمضان کے بعد اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو، کسی کو ناحق ستایا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کا نقصان کیا ہو تو یہ ان سب سے معافی طلب کرے اور جب تک یہ لوگ معاف نہ کر دیں اطمینان کا سانس نہ لے، ہر قسم کا بدلہ دینے کے لیے تیار رہے اور بہر صورت لوگوں سے معاف کرا کر دم لے۔ اس لیے کہ بندوں کے حقوق جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ایک عام کوتاہی۔ اصلاح حال کے معاملے میں عام طور پر ایک اور کوتاہی بھی عام ہے، وہ یہ کہ جب بھی انسان پر نیکی کے جذبات چھونے اور نیکی کرنے کا دیا ابھرتا ہے تو ادھر نگاہ نہیں جاتی کہ وہ کن کن چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، بلکہ کچھ نوافل و اذکار اور صدقات و خیرات کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا ہے اور آدمی یہ سب کر کے اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اس نے دیندار زندگی اپنا لی ہے اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اذکار و نوافل اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے سے پہلے سوچنے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کن کن گناہوں میں وہ مبتلا ہے، کبیرہ گناہوں سے مخلصانہ توبہ کرے اور خدا سے پختہ عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں کو جانتے بوجھتے کبھی نہیں دہرائے گا۔ صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرے، اگرچہ صغیرہ گناہ اللہ تعالی نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے مگر کبیرہ گناہ وہ ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ کبیرہ گناہ توبہ ہی کے ذریعے معاف ہوتے ہیں اور توبہ ہی بندے کا وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالی انتہائی خوش ہوتا ہے۔